السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، اور سب ٹاپک ہے ریلویز. تو پچھلے ٹاپک میں ہم نے روڈ ویز کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے ریلویز. ریلویز آر این امپورٹنٹ مینس آف ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے، دے آر ون آف دا چیپسٹ مینس آف ٹرانسپورٹ یا cheapest means of travel over long distance on land. cheapest means سستا. ٹھیک ہے، یعنی دور سفر کے لیے ریلویز جو ہے سب سے سستا ذرائع ہے. ٹھیک ہے، دا برٹش انٹروڈیوسڈ دا ریلویز ان انڈیا. تو ریلوے جو ہے ہندوستان میں انگریزوں نے لایا. تو دا فرسٹ ٹرین رن ان 1853 بٹوین ممبئی اینڈ تھانے. تو پہلی ٹرین جو ہے وہ 1853 میں ممبئی سے تھانہ تک چلائی گئی. تو جو پہلی ٹرین ہندوستان میں چلائی گئی وہ ممبئی سے تھانے تک چلائی گئی 1853 میں، یعنی 1853 میں چلائی گئی. تو پہلے کے جو ریلز ہوتی تھی ان کے جو انجن تھے وہ سٹیم کے ہوتے تھے، یعنی سٹیم مینس بھاپ کے انجن ہوتے تھے. لیکن ناوا ڈیز ٹرینس رن آن الیکٹرسٹی. لیکن آج کل کی جو ٹرینیں ہیں ان کا جو انجن ہوتا ہے وہ بجلی کے اوپر ہوتا ہے، یعنی آج کل کی جو ٹرینیں ہیں وہ بجلی کے اوپر چلتی ہیں. ٹرین میں سفر آسان اور تیزی سے ہوتا ہے. There are two main kinds of train. Number 1 passenger trains and number 2 goods trains. ٹھیک ہے، پیسنجر ٹرینس کیا ہوتی ہیں؟ پیسنجر ٹرینس کیری پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر. جو پیسنجر ٹرینیں ہیں تو مسافر ٹرینیں، یعنی جن میں ان میں کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، پیسنجر ٹرینس. ٹھیک ہے، اور جو گڈ ٹرینس مینس وہ ٹرین ہے جن میں ہم سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا جیسے کول، کیٹلز، فوڈ گرینز، ٹھیک ہے، پیٹرول، ڈیزل یا اور بہت ساری چیزیں جو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. کن میں؟ گڈ ٹرینس میں. ٹھیک ہے، یعنی مال بردار ٹرینیں جو ہوتی ہیں ان میں ہم سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. بڑے شہروں میں جیسے ممبئی، کولکتہ، اور کولکتہ میں کام کرنے پر جانے کے لیے لوگ ٹرینوں کا استعمال کرتے ہیں. یعنی جو ان کے جو نزدیکی علاقے ہوتے ہیں ان میں وہ کس سے جاتے ہیں؟ ٹرینز کے ذریعے سے جاتے ہیں. دلی اینڈ کولکتہ ہے میٹرو. تو دہلی اور کولکتہ جو ہے وہاں پہ میٹرو ٹرینز چلائی جاتی ہیں. میٹرو ٹرینیں جو ہوتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ، زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر پر بھی چلتی ہیں. تو اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے واٹر ویز. واٹر ویز واٹر ویز یعنی آبی راستے، جو راستے پانی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پانی کے اوپر سے، جیسے پانی میں جو کشتیاں چلتی ہیں، جیسے سمندر میں کشتیاں چلتے ہیں یا سمندر میں جہاز چلتے ہیں، دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں، نہروں میں، ان کو ہم آبی راستے کہتے ہیں. شپس، بوٹس، یاچ اور کناز یعنی چھوٹی کشتیاں، یہ آبی راستے میں سفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. شپس کیری ناٹ اونلی پیپل. تو شپس جو ہوتے ہیں وہ صرف شپس میں سمندری جہاز ہوتے ہیں، وہ صرف لوگوں کو ہی نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، بلکہ بٹ آلسو گڈس فرام ون پورٹ ٹو اندر. وہ سامان کو بھی ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک لے جاتے ہیں. کون؟ شپس، جو پانی کے اوپر جو شپس چلتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سم آف دا امپورٹنٹ پورٹس ان انڈیا آر. ہندوستان میں کچھ اہم بندرگاہیں کہاں پہ ہے؟ ممبئی، کنڈلا،
مرمانگو، کولکتہ اینڈ چنئی. ٹھیک ہے، یہ کچھ بندرگاہوں کے نام ہیں ہندوستان میں. ہندوستان میں کشتیاں آج بھی بہت سارے علاقوں میں استعمال کی جاتی ہیں. آبی راستے میں سفر کرنا بالکل سستا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں بھی لوگ کشتیوں کو سفر کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اینشنٹ ٹائمس میں. دیہاتی علاقوں میں کشتیوں کو آج بھی ندی نالوں کو پار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں. تو اب ایئر ویز. ایئر ٹرانسپورٹ از دا فاسٹسٹ، یعنی ہوائی سفر جو ہم کرتے ہیں نا جہازوں میں، جو ہوائی جہازوں میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، یہ سفر بالکل تیز ترین سفر ہوتا ہے. اینڈ موسٹ ایکسپینسو مینز آف ٹرانسپورٹ. اور سب سے مہنگا سفر بھی یہی ہے، ہوائی جہازوں میں جو ہم سفر کرتے ہیں یہی. تیز ترین سفر بھی یہی ہے، سفر تیزی سے بھی کٹ جاتا ہے، اور مہنگا بھی یہی ہے. اٹ از موسٹلی یوزڈ فار لانگ ڈسٹینس ٹریول. تو یہ ہوائی جہازوں میں جو ہم سفر کرتے ہیں، یہ ہم لمبے سفر کے لیے زیادہ تر ہوائی جہازوں کا استعمال کرتے ہیں. ایروپلینس اینڈ ہیلی کاپٹرس آر یوزڈ ٹو کیری لائٹ گڈس اینڈ ویلیبلس میں قیمتی چیزیں. یعنی ایروپلینس اور ہیلی کاپٹرس جو ہوتے ہیں، ان میں ہم ہلکی چیزیں اٹھاتے ہیں اور قیمتی چیزیں بھی. ٹھیک ہے، دے آلسو کیری میلز، اور میلز بھی یہ لے جاتے ہیں. جب خشک سالی ہوتی ہے یا فلڈس، سیلاب آتے ہیں، ارتھ کوئک، زلزلے آتے ہیں، اور جنگ، تو ہم ان ایروپلینس اور ہیلی کاپٹرس کا استعمال کرتے ہیں. ان متاثرہ علاقوں میں کھانا گراتے ہیں اور دوائیاں وغیرہ گراتے ہیں انہی ہیلی کاپٹرس کے ذریعے. ہوائی سفر مہنگا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں، اور ایئر لائنز کی تعداد بھی روز بروز بڑھ جاتی ہے. جدید ایئرپورٹس ملک میں بنائے گئے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف ایئر لائنس، یعنی ایئر لائنز جو ہے ان کی دو قسمیں ہیں، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک. بین الاقوامی اور ڈومیسٹک مینس گھریلو. انٹرنیشنل ایئر لائنس کیری پیپل اینڈ گڈس فرام ون کنٹری ٹو اندر. جو انٹرنیشنل ایئر لائنس ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو اور سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہیں. اور ڈومیسٹک ایئر لائنس جو ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اور سامان کو ملک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. انٹرنیشنل ایئرپورٹس آر لوکیٹڈ ان بگ سٹیز. تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں، جیسے کولکتہ میں ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، دہلی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ممبئی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، چنئی میں بھی ہے، اور بنگلورو میں بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. اب کمیونیکیشن مینس ترسیل. We all like to talk to each other and share our thoughts and feelings. This is called communication. ہم سب آپس میں باتیں کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنے خیالات اور فیلنگس کو بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی ترسیل کہتے ہیں، یا لوگوں کو خبر دینا. ٹھیک ہے. We use different means of communication to separate information. ہم مختلف قسم کے ترسیل کمیونیکیشن کو خبر پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. The postal system is the most important means of communication in our country. ہمارے ملک میں یعنی ہندوستان میں ڈاک ایک اہم ذریعہ ہے ترسیل کا، کمیونیکیشن کا. We can send letters, telegrams, money orders, parcels, etc. to any part of our country. ہم ملک کے مختلف حصوں میں لیٹرز، چٹھیاں، ٹیلی گرامس، منی آرڈر، پارسلز وغیرہ وغیرہ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی ملک کے، ہمارے ملک میں کسی بھی علاقے میں. They take 2 or 4 days to reach the person connected. یہ 2 یا 4 دن لگتے ہیں اس ڈاک کو اس شخص تک پہنچنے کے لیے. تو ڈاک جو ہے یہ ہے پوسٹل سروسز جو ہے یہ سلو کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اسپیڈ پوسٹ اینڈ کیریئرس
کوریئرس اور فاسٹر. لیکن اسپیڈ پوسٹ اور کوریئرس جو ہوتے ہیں وہ تیز کمیونیکیشن ہے، فاسٹ کمیونیکیشن ہے. ٹیلی فونس اینڈ موبائل فونس کمیونیکیشن کا تیز ترین ذریعہ ہے. ٹیلی فونس اور موبائل فونس. پیپل کین ٹاک ٹو اینی ون اینی وائر ان دا ورلڈ. لوگ ہر کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کہیں بھی دنیا میں، کسی بھی جگہ دنیا میں بات کر سکتے ہیں اگر وہ ٹیلی فون سے جڑے ہوئے ہو تو. آج کل موبائل فونس ایک اہم حصہ ہے کمیونیکیشن کا. زیادہ تر یہ پرسنل یوز کے لیے ہوتا ہے. کون؟ موبائل فونس. نیوز پیپرز، میگزینز، ریڈیوز اور ٹیلی ویژنز یہ بھی اہم ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا، ماس کمیونیکیشن کا. ٹھیک ہے. فون کے ذریعے سے ہم ایک آدمی سے بات کر سکتے ہیں یا 2 آدمیوں سے بات کر سکتے ہیں یا 3 اگر کانفرنس لگائی جائے. لیکن اخبار، میگزینز، ریڈیو، ٹی وی ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں تک معلومات ہم پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے سے ٹی وی، ریڈیو، میگزینز، اخبار، نیوز پیپرز. دنیا میں کیا چل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے چیزوں کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں یہ. Nowadays the internet has become the fastest mass of communication. آج انٹرنیٹ تیز ترین کمیونیکیشن ہے. یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک کمپیوٹر کا جس کو ہم WWW ورلڈ وائڈ ویب کہتے ہیں. تھرو دس نیٹ ورک، اس نیٹ ورک کے ذریعے سے پیپل کین سینڈ میسیجز اکراس دا ورلڈ ان فیو سیکنڈس بائی الیکٹرانک میلس. تو اس نیٹ ورک کے ذریعے سے لوگ کچھ ہی سیکنڈوں میں دنیا کے کسی بھی حصے میں میسیج بھیج سکتے ہیں یا میل بھیج سکتے ہیں. اس نیٹ ورک کے ذریعے لوگ دنیا میں کسی بھی جگہ کچھ سیکنڈس میں ہی پیغام بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ ہمیں خبریں فراہم کر سکتا ہے اور کوئی انفارمیشن ہمیں ضرورت ہو تو انٹرنیٹ سے ہم وہ بھی جان سکتے ہیں اور ہمیں وقت پر اپڈیٹس دیتے ہیں. جتنے بھی بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کی اپنی اپنی ویب سائٹیں ہیں جو لوگوں کو اپڈیٹس کرتے رہتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے. تو آج کا دور جدید دور ہے. آج ہم گھر میں بیٹھ کر کسی بھی موضوع یا کسی کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. ہم اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر جو ہم فارم بھرتے ہیں ایگزامس کے لیے یا جابس کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے تو وہ بھی ہم گھر میں بیٹھ کر بھر سکتے ہیں، فل اپ کر سکتے ہیں. یا کسی جماعت کا رزلٹ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم گھر میں بیٹھ کر آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے. یعنی جو بھی معلومات ہمیں چاہیے وہ ہم آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لیسن جو ہے یہ ختم ہوئی. باقی والسلام.